اچھا، خواجہ غلام حسین کے بھائی خواجہ غلام صادق صاحب وہ اسلامی کالج کے وائس پرنسپل تھے، جو ہماری جگہ آیا کالج، اس کو اب کہتے ہیں اسلامی کالج ریلوے لائنس۔ تو یہ وائس پرنسپل تھے، پرنسپل خواجہ اسلم تھے، یہ فلاسفی کے تھے، اور حضرت قاضی اسلم رحمہ اللہ تعالیٰ ان کے شاگرد تھے، اس لیے ہمارا وہ قدر مشترک بھی تھی۔ میرا ان سے پہلے اتنا تعارف نہیں تھا، لیکن بہرحال تعارف ہوا۔ تو خواجہ صاحب اپنے بچوں کے یہاں آیا کرتے تھے، پچھلے دنوں میں بچوں کا پیغام بھی آیا ہے کہ ہم یہاں جایا کرتے تھے، اب وہ اپنے عہدوں پر۔ تو خواجہ صاحب ٹھہرتے میرے پاس کمرے میں ٹھہر جاتے تھے، بچے بھی ساتھ ہوتے تھے، چھوٹے چھوٹے تھے بچے اس وقت، میاں فرید بھی اس وقت اتنا تھا۔ تو ایک کالج کے ہمارے لیکچرر تھے، مجھے نام بھولتا ہے، وہ بعد میں انکم ٹیکس میں آ گئے تھے، تو وہ غالباً ان کے بھی شاگرد تھے شاید۔ وہ ان کو دریا پہ لے گئے کہ چلے آپ کو کشتی کی سیر کروائیں۔ وہ دو بچے اور ایک خواجہ صاحب کو کشتی میں بیٹھ کر، وہ سردیوں کا موسم، اچانک دریا میں پانی آ گیا، اور ادھر فائنل میچ ہونا تھا، خواجہ صاحب نے چیف گیسٹ بننا تھا، ان کو نہیں علم تھا لیکن چیف گیسٹ انہوں نے بننا تھا۔ وہ کشتی جناب اور اللہ لے گئے کشتی، 2-3 میل نیچے جا کر اللہ تعالیٰ نے فضل کیا، وہ کہیں پھرتی پھراتی، وہ کہتے ہیں خواجہ کہتا کشتی یوں گھوم رہی تھی تو کنارے پہ آ لگی۔ وہاں سے پہنچے پیدل، اس پریشانی پہلے وہ ہوئی ٹینشن، پھر اس کے بعد وہ پہنچے۔ تو پہنچتے ہی حضرت صاحب تشریف فرما تھے، فرمایا کہ خواجہ صاحب آپ دیر سے آ رہے ہیں، آپ تو چیف گیسٹ ہیں۔ چونکہ چیف گیسٹ نے تقریر بھی کی وہاں، وہ بھی ایک ٹینشن ہوئی۔ صبح آخری دن تھا، وہ صبح انہوں نے واپس جانا تھا، صبح جو ڈبہ جاتا تھا اس پہ چڑھنا تھا، اس وقت کاریں تو ہوتی نہیں تھیں، ٹانگے ہم نے انگیج کیے ہوئے تھے، وہ 4-5 ٹانگے جاتے تھے، پھر واپس آتے تھے، پھر جاتے تھے، وہ دیر لگ گئی۔ یہ اتنے پریشان ہوئے کہ یہ دوڑ کر اسٹیشن تک پہنچے۔ وہاں پہنچے کہ پتہ لگا کہ وہ جو بٹوا تھا وہ تکیے کے نیچے وہاں ہمارے پاس رہ گیا، وہ ہم نے بعد میں بھجوایا۔ وہ ٹینشن ہوئی، کسی سے پیسے مانگ کر چڑھے، لاہور پہنچے تو ان کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، ہسپتال میں چلے گئے۔ پتہ چلا کہ وہ تو بڑے شدید ان کو اٹیک ہوا ہے۔ تو حضرت میاں صاحب نے مجھے بھیجا کہ جاؤ جا کے ہماری طرف سے کہو، جا کر پتہ کرو۔ تو میں نے کہا خواجہ صاحب میاں صاحب سے کہتے تھے، میاں صاحب میں دعا، کہا کہ میں دعا بھی کروں گا، آپ فکر نہ کریں۔ بیگم ان کی بیچاری بیٹھی رو رہی تھی، تو بے شمار لوگ وہاں بیٹھے تھے۔ البرٹ وکٹر ایک ونگ ہوتا تھا، پتہ نہیں وہ ہے یا نہیں، تو وہاں سو گورا ونگ کہتے تھے، کس زمانے میں انگریزوں کے لیے ہوتا تھا، بعد میں وہ شاید زیادہ کاسٹلی ہو، اللہ عالم۔ تو میں نے کہا کہ میں دعا بھی کروں، تو خواجہ صاحب اٹھ کر بیٹھ گئے۔ اب اس کے گواہ وہ جو 30-40-50 آدمی بیٹھے تھے وہ بیٹھے تھے، کہنے اگر وہ دعا کریں گے تو ان کی دعا پر یقین ہے، اور اس کی تفصیل یہ ہے۔ اچھا، وہ ہمارے جب ٹورنامنٹ ہوتے تھے، باسکٹ بال کی ٹیمیں یہاں بڑی آتی تھی، اس وقت اس کا نام ناصر باسکٹ بال ٹورنامنٹ تھا، یہ بعد میں رکھا گیا ہے۔ تو ٹورنامنٹ ہوتا تھا، آل پاکستان ٹورنامنٹ ہوتا تھا، بڑی ٹیمیں آتی تھیں۔ تو حضرت میاں صاحب اور حضرت سیدہ بیگم صاحبہ لاہور تشریف جا رہے تھے۔ جب سکھے کی پہنچے تو اس وقت، اب تو ادھر بن گئے دکانیں 1-2 فرلانگ پر، 1-2 فرلانگ ادھر، اور شہر میں نہیں اب کھڑی ہوتی تھی، پہلے شہر میں کھڑی ہوتی تھی۔ تو وہاں ایک کار کھڑی تھی جس میں خواجہ غلام صادق اور شیخ امین یہ دونوں تھے، ربوہ آ رہے تھے، ربوے، وہیں پتہ لگا بھی ربوے آ رہے تھے۔ تو یہ حضرت صاحب سے ملنے آ رہے تھے ادھر، درخواست یہ کرنی تھی کہ آپ پریزیڈنٹ بن جائیں۔ پھر پنجاب بن گیا تھا، ری آرگنائزیشن ہوئی تھی، وہ ایک الگ صورت ہے۔ تو ہماری کار فیل ہو گئی، پہلے ہم نے خود کوشش کی، کچھ نہ ہوا، پھر جو گزرتا تھا وہاں سے اس کو ہم درخواست کرتے تھے ڈرائیور سے بھی دیکھو ذرا، حتیٰ کہ ایک اور گاڑی آئی
جو ربوے سے آ رہی تھی ادھر، تو ہم نے روکی تو اس میں سے حضرت میاں صاحب نکلا ہے، تو کامر ہوتی تھی حضرت صاحب کے پاس وہ، تو فرمایا کہ آپ کہاں؟ کہ جی ہم تو آپ سے ملنے جا رہے ہیں۔ تو حضرت میاں صاحب نے فرمایا میں ادھر جا رہا ہوں، لاہور جا رہا ہوں۔ تو اگر فیل ہوگی تو اب آپ یوں کریں، یعنی اڈے پر وہ جو اڈا ہوتا تھا کہ اس کو آپ یہیں چھوڑیں، ایک آدمی یہاں چھوڑ دیں، باقی چلیں، میں آپ کو ساتھ بٹھا لیتا لیکن میرے ساتھ تو مستورات ہیں، تو آپ ٹریفک چل رہا ہے وہاں پہنچ جائیں، وہاں سے ٹو کر کے لے جائیں۔ حضرت صاحب گاڑی پر بیٹھ گئے، پھر نیچے اترے اور کہا کہ آئیے دعا کر لیں پہلے، اور ساتھ یہ فکرہ کہ اگر اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے تو یہ ویسٹ کی کار جو یورپ کی بنی ہوئی کار بھی اس کے قبضہ قدرت میں ہے، اور ہاتھ اٹھا کر دعا کی۔ ہم کہتے ہیں ہم نے بھی شرموں کی شرمی پنجابی میں کہتے ہیں، اردو میں پتہ نہیں کیا کہیں گے، تو وہ ہم نے بھی ہاتھ اٹھا دیے۔ اب یہ جو کہ 1-2 گھنٹے سے وہاں کھڑے تھے، جو وہ چھوٹے چھوٹے بچے ہاکر ہوتے ہیں اور دوسرے وہاں واقف ہو گئے ہوئے تھے، اور حضرت میاں صاحب کے تو سارے واقف تھے، جہاں ٹھہرتے تھے نا ان کو کچھ پیسے ویسے بھی دیتے تھے، تو دنیا تعجب سے تھوڑی کار کے لیے دعا ہو رہی۔ خیر دعا کرو کہ چلے گئے، لیکن ہم بھی تھکے ہوئے تھے، ہم بھی آ کے کار میں بیٹھ گئے۔ کسی نے اس کو سٹارٹ کر یوں دبایا تو پور کر کے کار سٹارٹ ہو گئی۔ اب کار سٹارٹ ہو گئی تو میں نے کہا اس کو بند نہ کرنا، وہ کہنے لگے ہم مرانگے ہوں پہ کھڑے تھے، وی آر ایک جگہ ہے جہاں کھڑے ہیں، وہاں جنگل میں کھڑے ہوں گے رستے میں، تو یہیں ٹھہرے۔ میں نے کہا کہ اب یہ کار کھڑی نہیں ہوتی، لاہور پہنچا کے تھی، چنانچہ وہ لاہور پہنچ کر راوی کو کراس کیا اور کار کھڑی ہو گئی، اور کہنے لگے کہ مجھے یقین ہے کہ مجھے صحت ہو جائے گی۔ چنانچہ نہ صرف ان کو صحت ہوئی، اس کے بعد پھر وہ اسلامیہ کالج سے یونیورسٹی میں گئے، وہاں ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ آف فلاسفی لگے، پھر اس کے بعد وائس چانسلر ان کی ہوگی کسی یونیورسٹی کی، لیکن اس سے پہلے ٹیک اوور کرنے سے پہلے فوت ہو گیا۔ میں تعزیت کے لیے گیا، وہاں پھر اس دعا کا ذکر تھا، کہیں گے چوہدری صاحب دیکھو اللہ تعالیٰ نے کتنا فضل کیتا ہے، اپنی بچیاں دی شادی کر لی، فلانا یہ کر لیا اور فلانا کر لیا، اس کے بعد گئے۔ اچھا اب ان کا ذکر خیر شروع ہوا ہے جب وہ جماعت اسلامی سے تعلق رکھتے تھے۔ He wasn't an overt committed member، لیکن عام خیال یہ تھا کہ ان کی غلطیاں ادھر ہیں۔ مثلاً مولانا مودودی صاحب کی ایک تعریف انہوں نے میرے سامنے یہ کی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے کہ مولوی صاحب لکھتے ہیں کہ دیکھیے رسول کی شان دیکھیے کہ اتنی بڑی کتاب اتری ہے، اپنی طرف منسوب نہیں کی، خدا کی طرف کرتی۔ میں نے کہا خواجہ صاحب یہ تو ایک ادنا مورل ہے کہ ہم اور آپ جو ہیں چل آپ بھی اس طرح کرتے، یہ جو پتہ ہے کہ خدا بھیج رہا ہے تو وہ اپنی طرف کیسے منسوب کر، لیکن بہرحال وہ ان کا ہوئی تھی۔ یہ مودودی صاحب کی یہی تھا، انہوں نے مجھے دکھایا بھی کہ تعریف ان کی دکھائی۔